ہے واقعاً کمال. دعائے جوشن کبیر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں خاص طور پر نوجوان دوستوں سے کہ کبھی ہو سکے تو اس کے ترجمے پہ غور کریں. آپ ایک الگ وادی کے اندر چلے جائیں گے. یو ول ریئلی انجوائے. یعنی کم سے کم ایسا ہے کہ مثال کے طور پر جو اس کے 10 ہیں نا، اتنے سارے ہیں، ان میں سے 10 کم سے کم 10 کا ترجمہ ضرور پڑھیں. 19 میں 10 کو پڑھ لیں، 21 میں 10 کو پڑھ لیں، 23 میں 10 کو پڑھ لیں. تو ایز اے رزلٹ 30 اراؤنڈ آپ کے پاس ترجمے کے ذریعے سے کچھ سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کہا کیا. اور پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار. یہ وہی سبحان اللہ سبحانک، یعنی اب ہم خطاب کی منزل پر آ گئے. یعنی ایز سچ کہ جیسے ارلیئر وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ somebody, now we are addressing someone. پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اب اس سے بات کر رہے ہیں. یعنی یہ خود اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک طرح سے ایک انسان گویا معرفت کے لیولز ہیں کہ جن کو وہ طے کر رہا ہے. یعنی اگر آپ اس کو چیک کریں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ میں بھی یہ انداز نظر آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. مالک یوم، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کے بارے میں بات کریں. تعریف ہے اس کے لیے، وہ عالمین کا پالنے والا، وہ رحمان، وہ رحیم. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک. اتنا بولنے کے بعد گویا ایک انسان بے تکلف ہوا، خدا سے قریب ہوا، اور اب تک جس کے بارے میں بات کر رہا تھا اب اس کو اس نے مخاطب کرنا شروع کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس کے بارے میں بات کر رہا تھا اب میں اس سے بات کر رہا ہوں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو سیدھا راستہ دکھا دے پھر اس پر ثابت قدم رکھ. ان کا راستہ انعمت علیہم. یہاں تک توحید تھی، اور جیسے ہی آپ صراط الذین انعمت علیہم پر آئے، نبوت امامت سب آ گئی. آپ نوٹ کیجئے گا، ایک سورہ فاتحہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس سے بات کر رہے ہیں، اب ان کے بارے میں اس سے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ، تعریف ہے اس کے لیے، عالمین کا پالنے والا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم. مالک یوم الدین، وہ قیامت. تو تجھ سے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے استعانت طلب کرتے ہیں، سیدھا راستہ دکھا دے، اس پر ثابت قدم رکھ. ان کا راستہ، ان کا راستہ، یہ وہ ہیں کہ جو تیری طرف سے ہیں، انعمت علیہم. ان کا راستہ ہے یہ راہ ولایت، یہ راہ نبوت، یہ راہ امامت. پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولایت بھی ہے، براءت بھی ہے، تولا بھی ہے، تبرع بھی ہے. آپ غور کریں ایک سورہ فاتحہ کے اندر کتنا کمپریہنسو میسج ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہر نماز کے اندر پڑھوایا جا رہا ہے. یہ پڑھوایا اس لیے جا رہا ہے کہ بیسک پوسٹولیٹس نہ تمہارے ذہن سے کبھی محو ہونے پائیں، نہ تمہارے دل سے کبھی. یہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اگر آپ دیکھیں گے، جیسے سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کرتے رہیں گے اللہ کی. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب وہ خدا ہے جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. یہ ہو گیا کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے. الذی خلق فسوی، وہ کہ جس نے پیدا کیا اور جس نے تسویہ کیا، ایک مینٹین کیا، ایک بیلنس کیا تمہارے اندر. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ انداز تو یہاں سبحان کہہ کر کہ ایک تو واقعیت کا اعلان ہے کہ خدا کی بے عیبی کو، خدا کی حمد کو بیان کر رہے ہیں. آسمان و زمین کے اندر صبح شام خدا کی بے عیبی اور حمد بیان ہو رہی. اور ایک یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہم کو حکم دیا، سمجھایا کہ تم بھی یہ کام کرو. دوسرے جو مجبور ہو کر یہ کام کر رہے ہیں، لہلہاتا ہوا سبزہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، اسے تو تسبیح کرنی ہی ہے. زمین سے اگنے والی فصلیں خدا کی تسبیح کر رہی ہیں، چلتی ہوئی ہوائیں خدا کی تسبیح کر رہی ہیں، پرندوں کا چہچہانا یہ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. تم جتنی آوازیں سنتے ہو یہ سب رعد و برق یہ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. مگر ان کی تسبیح اختیاری نہیں ہے، اجباری ہے، مجبور ہیں تو تسبیح کر رہے ہیں. یہ تسبیح کو انجوائے ضرور کرتے ہیں مگر تسبیح نہ کرنے پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. فرشتے سمجھتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں مگر ان کے پاس بھی ایک ہی جنبہ، ایک ہی جہت ہے. وہ تسبیح نہ کریں تو کیا کریں؟ کریں گے تسبیح، مگر بس وہ تسبیح میں مشغول ہیں. ایک تم ہو کہ جس کو ہم نے یہ اختیار دیا ہے. سوچو، سمجھو، قلب میں جھانک کر دیکھو، فطرت کی تہوں میں اتر کر دیکھو، اور پھر پروردگار عالم کو جب پالو تو بے اختیار کہو سبحان اللہ. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب چہل حدیث، اس کا ذکر میں نے پہلے بھی بعض اوقات کیا ہے، بلکہ کئی مرتبہ مجلسوں کے اندر بھی کیا. یہ کتاب ماسٹر پیس ہے، واقعا ماسٹر پیس ہے. چہل حدیث جس کے اندر 40 حدیثوں کی انہوں نے شرح کی. اس میں ایک مقام ہے جہاں پر انہوں نے ذکر کو ڈسکس کیا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ سے ایک تمرین بیان کی. یہ ماہ رمضان کے اندر اگر ہم کر پائیں تو واقعاً بہت اچھا ہے. اور وہ کیا ہے سنیے. ذکر سبحان اللہ الحمدللہ، آیت تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر،
اس کو سمجھاتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پریکٹیکل بات کی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہے قرآن کی آیت، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو دل کو اطمینان ملتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، ذکر خدا ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کو کیسے حاصل کیا جائے، الفاظ میرے مطلب ان کا. وہ کہتے تھے کہ استاد یہ کہا کرتے تھے، اور غالباً وہ اپنے دادا استاد کا تذکرہ کر رہے تھے، یعنی استاد کے بھی استاد کا، وہ یہ کہا کرتے تھے اپنے دل کی زبان کو اس طرح کھلواؤ جس طرح بچوں کی زبان کھلواتے ہو. اس جملے پر میں آپ کی واقعی توجہ چاہتا ہوں. اپنے دل کی زبان اس طرح سے کھلواؤ کہ جس طرح سے تم اپنے بچوں کی زبان کھلواتے ہو. کیا کہا اس کے اندر؟ آپ کا بچہ ہے، ظاہر ہے کہ اس دنیا میں آتے ہی، پیدا ہوتے ہی بولنا شروع تو نہیں کر دے گا. وہ تو علی کا حصہ تھا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سورہ مومنون کی تلاوت کی. وہ تو مولا کا حصہ ہے کہ آغوش پیغمبر میں آئے اور سورہ مومنون کی تلاوت کی. اس پہ بھی ضمناً ایک جملہ عرض کر دوں کہ بعض افراد اس پر بھی معترض ہوتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی علی کی فضیلت ہضم تو نہیں ہوتی نا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے بعض علماء نے بہت پیارا تبصرہ کیا، وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ بعض اوقات میں اس کو سوچ کر بھی انجوائے کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی چھوڑیے علی کی فضیلت نہ صحیح، پیغمبر کا معجزہ مانیے. علی کی فضیلت نہ صحیح، پیغمبر کا معجزہ مانے. یہ پیغمبر وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر سنگریزے تسبیح پڑھتے ہیں، اگر علی قرآن پڑھ لے تو حیرت کی کیا بات ہے. اب وہ تو مولا کا خاصہ ہو گیا، مولا کا حصہ ہو گیا. تو اب آ جائیے ہم اپنی بات کریں. بھائی گھر میں بچہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ آج پیدا ہوا تو کل بولنا تو نہیں شروع کر دے گا. ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو لگے گا کہ ہاں اب اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے. پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ دل کی زبان ویسے کھلواؤ کہ جیسے تم بچے کی زبان کھلواتے ہو. پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ تھکیں گے نہیں. بچہ پہلی دفعہ میں جواب نہیں دے گا. اگر آپ تھک گئے تو آپ سبمٹ کر دیں گے، سرنڈر کر دیں گے. کنسسٹینسی از ریکوائرڈ، نیسیسری ہے. پیشنس، میں انتظار کروں گا، یہ بولے گا. یہ یقین نہ ہو تو انتظار نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے گا، انتظار کی شرط ہے اعتبار. جب اعتبار ہوتا ہے تو انتظار ہوتا ہے، اگر اعتبار نہ ہو تو پھر انتظار بھی نہیں ہوتا. آپ غور کیجئے، بچے کے بولنے کا اعتبار ہو تو اس کی گویائی کا انتظار کیا جائے گا، امام کے آنے کا اعتبار ہوگا تو اس کے ظہور کا انتظار کیا جائے گا. اپنے دل کی زبان کو ویسے کھلواؤ جیسے اپنے بچے کی زبان کھلواتے ہو. کا کیا مطلب؟ تم الگ ہو، تمہارا بچہ تمہارے سامنے ایک الگ آئیڈینٹی رکھتا ہے، اینٹیٹی رکھتا ہے. تم الگ ہو، وہ الگ ہے. تم اس سے کہلوانا چاہتے ہو، تھکتے نہیں ہو. خود کو اپنی جگہ پر رکھو اور اپنے دل کو ایک الگ اینٹیٹی سمجھو. اس سے مخاطب ہو جاؤ، اپنے نفس سے، اپنے دل سے. کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. جھانک کر سننے کی کوشش کرو. کوئی آواز آئی؟ نہیں آئی، کوئی بات نہیں. تھکے تھے وہاں پر؟ نہیں تھکے تھے، یہاں پر بھی مت تھکنا. آواز وہاں پر آئی تھی، یہاں پر بھی آئے گی، کچھ عرصے کے بعد آئے گی. ویٹ کرو. ایک تو یہ کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر صحیح ہے، ایک پریکٹس کے طور پر ہم پڑھ لیں. نہیں، رکو، اللہ اکبر، ویٹ. آواز آئی؟ نہیں آئی، کوئی بات نہیں، ویٹ کرو. اللہ اکبر، سیکنڈ ٹائم آواز آئی؟ نہیں، کوئی بات نہیں. تھرڈ ٹائم، فورتھ ٹائم، ففتھ ٹائم، 34 مرتبہ نہیں آئی آواز، کوئی بات نہیں. گھبرانا نہیں. جس طریقے سے اس بچے کے کیس میں نہیں گھبرائے تھے اسی طریقے سے یہاں پر بھی مت گھبرانا. تھوڑا سا آئسولیشن کے اندر مراقبہ کرنے کے لیے، جہاں پر لائٹ بھی تم کو ڈسٹرب کم کرے، ایک ڈم لائٹ ہو، مصلی پر بیٹھو، ہاتھ میں تسبیح رکھو اور کہو اللہ اکبر. ویٹ، ٹرائی ٹو لسن. کوئی آواز اندر سے آتی؟ اگر نہیں آتی ہے تو گھبرانا نہیں. تمہارے دل سے بلند ہوگی، اس کو سننے کی کوشش کرو. اگر وہ صدا سنائی دینے لگے تو خدا کا شکر ادا کرو. جس طرح سے بچے نے رسپونڈ کیا تھا تو تم نے خوشی منائی تھی، اسی طریقے سے جب تمہارے دل سے وہ صدا تمہیں سنائی دے تو شکر کا سجدہ بتا لاؤ. پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ تم کہو گے اللہ اکبر، اندر سے پھر آواز آئے گی اللہ اکبر. تم کہو گے الحمدللہ، اندر سے بھی آواز آئے گی الحمدللہ. تم کہو گے سبحان اللہ، اندر سے بھی آواز آئے گی سبحان اللہ. پھر ایک وقت آئے گا کہ اس پریکٹس کا نتیجہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. اور وہ کیا ہوگا یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا. تمہارا دل کہے گا اللہ اکبر، تمہاری زبان کہے گی الحمدللہ، تمہارا دل کہے گا الحمدللہ. تمہاری زبان کہے گی سبحان اللہ، تمہارا دل کہے گا سبحان اللہ. اسی طریقے سے ایک وقت آتا ہے کہ جب تم زبان سے نہیں کہتے اللہ اکبر، تم زبان سے نہیں کہتے الحمدللہ،
تم زبان سے نہیں کہتے سبحان اللہ، تم نہ بھی کہو تو تمہارا دل اندر ہی اندر تسبیح کرتا رہتا ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. اینڈ دیٹ ول بی دا ٹائم اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے. یہ بات کسی اور کو سمجھانا شاید مشکل ہو، مگر مولا کے ماننے والوں کو سمجھانا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہمارا تو نعرہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بولا. کبھی آپ غور کیجئے گا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو جس چیز کے ساتھ سنکرونائز ہوتا ہے نا، وہ صدا اندر گونجتی بھی محسوس ہوتی ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا. ظاہر ہے کہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی کورس کرنا پڑے. اگر آپ کو کوئی نوحہ بہت اچھا لگتا ہے، کوئی نعت بہت اچھی لگتی ہے، کوئی آپ کو قصیدہ بہت اچھا لگتا ہے، حمد کوئی بہت اچھا، کوئی سورہ آپ پڑھتے ہیں لہن کے اندر اور وہ دل کو چھو جاتا ہے، تو آپ اپنے دوسرے کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، مگر آپ کے دل کے اندر وہ یاد پوری طریقے سے بیدار رہتی. وہ قصیدہ، وہ نوحہ. کوئی اگر فرض کیجئے خدا نہ کرے مگر حرام گانوں کے لیے بہت زیادہ شوق رکھتا ہو تو اس کا یہی معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے. کسی کو گالیوں کے اندر بہت مزہ آتا ہے تو وہ زبان سے نہ بھی دے رہا ہو تو اس کا دل گالیاں دیتا رہتا ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. آلودگی کے ساتھ اپنے دل کو ایک ویو لینتھ پر لے آئیں گے تو وہ آلودگی دل کے اندر گھر کر جائے گی، اور پاکیزگی کے ساتھ اگر اپنے دل کو معطر کر لیں گے تو وہ پاکیزگی دل کے اندر جگہ بنا لے گی. یہ تو سارے معاملات اسی کے ہیں کہ انسان کیسے اپنے آپ کو فائن ٹیون کرتا ہے. یہی وہ ریاضت ہے، یہی وہ اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں برادران عزیز کہ ماہ رمضان از دا بیسٹ اپارچونٹی کہ انسان اس کام کو انجام دے سکے.